الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مشرکوں اور اہل کتاب کو کس طرح سلام کرنا چاہیے، یہ بھی فہم توحید۔ لیکچر نمبر 32 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه۔ یہود اور نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو، اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تم اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو، کیونکہ سلام سلامتی سے، اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ سلام مسلم کے لیے، سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اب کیونکہ یہ مغضوب علیہم اور نصارى ضالین، ان کو مسلم پہلے سلام نہ کہے السلام علیکم۔ اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، یونین کونسل کے ملازم ہوں یا اسلام آباد کے CDA کے ملازم، جو کرسچن کمیونٹی، وہ پہلے ہی سلام، السلام علیکم جناب چودھری صاحب، پہلے ہی سلام۔ اور ہم بھی رواداری میں ان کے سلام سے پہلے اکثریت السلام علیکم، کیسے ہو بھائی، ٹھیک ہو، گھر ٹھیک چل رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سلام کرنے میں اہل کتاب کو پہل نہ کرو، پہل نہ کرو۔ لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو۔ حکمت کیا اس میں کہ سلامتی جو ہے وہ صرف مسلم مواحد کے لیے۔ حکمت یہ کہ یہ دعا اللہ تمہیں سلامت رکھے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکات اتریں تم پر، تو یہ دعا کسی مشرک کو نہیں دی جا سکتی۔ اہل کتاب جن پر کتاب نازل ہوئی ان کو بھی نہیں دی جا سکتی، ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ان کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں، کیونکہ رب کے باغی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکاری، اس لیے انہیں پہلے سلام نہیں کر سکتے۔ اور کسی بھی قبر پرست کو بھی، کسی بھی قبر پرست کو اور بدعتی کو سلام نہیں کرنا چاہیے پہلے، کیونکہ یہ دعا ہے۔ ہاں، جس کو آپ جانتے بھی نہیں اور آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، مواحد ہے، مواحدوں کی مسجد میں ہے، پیغمبر کے طریقے پر ہے، آپ جانتے نہیں، اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے خاندان کا فرد ہے، میرا رشتہ دار ہے، میری برادری ہے، اور قبر پرست ہے، امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ پر طعن کرتا ہے،
ایسے شخص کو اب سلام نہیں کر سکتے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع کر دیا. فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ عَدْيَقِهِ. جب تم کسی ایسے راستے سے ملو کہ سامنے سے مشرک آ رہا ہے، بدعتی آ رہا ہے، اہل کتاب یہودی آ رہا ہے، عیسائی آ رہا ہے، اور وہ علاقے کا چودھری ہے، بڑا ہے، تو اسے اکڑ کر نہیں، اسے مجبور کر دو کہ وہ بس اپنے حصے کا راستہ پائے اور وہاں سے گزرے. یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اہل اسلام کی حکومت ہوگی. یہ یاد رکھیے، یہ آج نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو اقلیت ہڑتال کر دے گی کہ مسلمان تو ہمیں راستہ نہیں دیتے، گلیوں سے گزرنے نہیں دیتے. ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. جب مسلمانوں کی مواحدوں کی حکومت ہوگی تو پھر ان کو تنگ راستے سے گزرنے کی اجازت ہوگی. مسلم ایسے سینہ چوڑا کر کے گردن اکڑا کر چلے ان کے سامنے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، شرک کیا، مشرک بنے، اور پیغمبر علیہ السلام کی ساری صفات اپنی کتابوں میں پانے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کرتی. صحیح مسلم 2167 نمبر یہ حدیث. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم. جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم ان کے جواب میں وعلیکم بس. کیونکہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے سینے بغض اور حسد سے مسلمانوں کے خلاف بھرے پڑے. وہ اس امت محمدیہ پر وار کر رہے ہیں، کرونا وائرس کی صورت میں، پولیو قطروں کی صورت میں. بڑے ہمدرد ہیں کہ کوئی بچہ معذور پیدا نہ ہو، اور شام میں بمباری کر کے مسلمانوں کو معذور کیا جا رہا. دیکھیے کمال، افغانستان میں بمباری کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا، کر دیا گیا. اب تو وہ مجبور ہوئے، تھک گئے. اہل اسلام ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے. اتنی ہمدردی ہے ہم سے کہ ان کا بچہ کوئی مسلم لنگڑا نہ ہو جائے، یہ مر نہ جائیں. ان کے سینے تو بغض اور عداوت سے بھرے پڑے ہمارے خلاف. یہ تو مختلف کاروائیاں کرتے رہتے. تو اذا سلم علیکم اہل الکتاب، جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ مشرک کو یہ دعا نہیں دی جا سکتی. یاد رکھیے گا، مشرک، ہم جانتے ہیں کہ یہ مشرک قبر پرست ہے، اور وہ سلام کا السلام علیکم خان صاحب، شاہ صاحب، چودھری صاحب، تو ہم بھی بڑے رواداری میں کریں وعلیکم السلام جناب. نہیں، کیوں؟ یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے. اگر ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے اور تو شرک کی خوب آبیابی کرتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب جو یہ لبرل لوگ ہیں، جو حکمتوں کے مارے ہوئے فکر مودودی والے، تو یہ کیا فکر ہے کہ دیکھو جی وہ کیا کہے گا، مسلمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دی. ہمارے پیغمبر نے منع کر دیا. اس سے بڑا کوئی حکیم ہے انسانوں میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے منع کر دیا. اگر یہ کوئی دعوت کے میدان میں توحید پھیلانے میں یہودیوں کے سلام کا جواب کوئی اثر انداز ہوتا تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اجازت دیتے. خیر اس میں ہے جو پیغمبر کی سنت میں. فرمایا فقولوا وعلیکم، بس اتنا ہی کہو،
وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ قبر پرست، وہ تعویذ فروش، وہ دین کا دشمن، وہ لبرل، جیسے یہ حکام کی اکثریت اور وزراء کی اکثریت دین کے دشمن، تو انہیں صرف یہ کہو وعلیکم، بس اتنا ہی جواب۔ صحیح بخاری 6258 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم اليہود فإنما يقول احدهم السلام علیک فقل وعلیک۔ جب یہود تمہیں سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص تمہیں السلام علیکم، السلام علیکم، یہاں بھی مسلمان کرتے ہیں، السلام علیکم ایڈوانس سلام، مطلب کیا کہ تو فوت ہی ہو جائے، اپنے دوست کو کہے گا تو مر جائے، تیری جان، اسے پتہ ہی نہیں، سلام ہی نہیں اسے کرنا آتا ہے، بڑا پکا مسلمان چودھری نسلاً مسلمان، اور کہے گا السلام علیکم، سبحان اللہ، السلام علیکم، لفظ کیا ہے السلام علیکم۔ تو کوئی شخص جب یہ کہے السلام علیکم، تم پر موت نازل ہو، اور وہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جواب میں تم کیا کہو وعلیک، وعلیک یعنی تجھے موت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، اہل کتاب میں سے ایک شخص نے آ کر السلام علیکم کی بجائے السلام علیک، اللہ کے پیغمبر کی بیوی نے سن لیا، فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، تجھے موت آئے اور تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سختی، ہم اس پر کل سبق دے چکے ہیں کہ دعوت اللہ نرمی کے ساتھ، الفاظ کی نرمی، الفاظ میں سختی نہیں ہونی چاہیے، دعوت کھری ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ نے نہیں سنا، انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو موت ہے، فرمایا میں نے سنا ہے، میں نے کہہ دیا وعلیک، تم میں موت ہے، تو یہ جتنے مشرک اور بدعتی ہیں یہ اہل توحید کو دیکھ کر جلتے ہیں، کڑتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، یہ جا رہا ہے جو کسی کو نہیں مانتا سوائے رب کے، یہ جا رہا ہے جو کسی کو نہیں مانتا سوائے پیغمبر علیہ السلام کے، اشارے کرتے ہیں، کڑتے ہیں۔ تو وہ موقع ملے تو بد دعا کیسے دیں گے؟ ایسے نہیں کہ تجھے موت، کہیں گا السلام علیکم، دل میں ہوگا کہ یہ مر نہیں جائے۔ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے اسے بڑا فہم کے ساتھ، اسے بڑے فہم کے ساتھ دیکھنا اور سوچنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس نے کہا کہ تجھے موت آئے تو وعلیک، میں کہوں گا تجھے، اس کی بد دعا اس پر لوٹا دو۔ دیکھو کتنا خوبصورت انداز ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کا، زبان کی سختی بھی نہیں۔ جب عائشہ نے سخت بیان دیا اس کے خلاف تو فرمایا عائشہ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، فرمایا اس نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ نے سنا ہے؟ اس نے کہا آپ کو فرمایا میں نے سنا ہے، میں نے وعلیک کہہ دیا، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری بد دعا اس کے حق میں اللہ قبول کر لے۔ تو مشرک کو، بدعتی کو اگر وہ سلام کہے تو اسے وعلیکم، بس وعلیکم السلام کسی رافضی کو نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اپنے خاندان کے افراد کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، سارے سید ہیں، نقوی زیدی، لیکن یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد غیر اللہ کی نذر و نیاز اور محرم اور 40ویں اور حسین کے، کیا حال ہے جی شاہ صاحب خیریت ہے؟ یہ انداز ہوگا ان سے، چودھری صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ کئی سمجھدار کہتے ہیں میں نے سلام کہا ہے آپ کو، جی میں نے بھی آپ کو پوچھا نا جی آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام سے سچے پیغمبر نے منع کر دیا۔ کسی مشرک یہودی عیسائی قبر پرست کو سلام کا جواب نہ سلام میں ابتدا کر سکتے ہیں، نہ ان کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔
اتنا کہیں گے وعلیک بس۔ صحیح بخاری کی 6257 نمبر حدیث۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے قریب سے گزرے جس میں بت پرست، مشرک، یہودی اور مسلمان سارے بیٹھے ہوئے تھے، ملی جلی جماعت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مجلس کو سلام کیا، تمام اہل مجلس کو سلام کیا۔ کیوں؟ کہ اس میں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ نیت یہ تھی کہ جو یہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو سلامت رکھے، نیت یہ ہونی چاہیے۔ اور وہ مسلمان کو پھر اس مسلم کو جواب بھی دے دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا غلام اللہ، سیدھا جواب ہے کہ مشرک کو پتہ لگے کہ میں مواحد اور مجھے مواحد نے سلام کیا۔ مشرک کو تو تکلیف ہوگی جب آپ وہاں سے گزریں گے، میں پچھلے دنوں محرم میں جلال پور پیر والا، اس سے پچھلے محرم میں 11 محرم کو 10 کو وہ کرتے ہیں، 11 کو اہل توحید، اور یہ کھڑکی یہ تو دور ہے اس دیوار سے، یہ کھڑکی اور یہ ٹیبل کا اس سے بھی چھوٹی اتنی سی گلی ہے، یہ امام بارگاہ، یہ مسجد الحدیث۔ دیکھیں آپ، یہ امام بارگاہ ہے، سارے رافضی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہیں پتا سید زیدی آ رہا ہے، میرے انتظار میں تھے، جب میں وہاں سے گزرا تو سارے کہتے یہ ہے وہ سید، یہ وہ سید جا رہا۔ پھر میں نے ان کے گھوڑے کی اور اس کی سب کی توحید بیان کی اور عقیدہ بیان کی۔ سبحان اللہ، میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ استاد العلماء استاد محمد رفیق اثری حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جماعت پر ایمان صحت خد قائم رکھے، انہوں نے کچھ دیر بیٹھ کر میرا پیچھے لیکچر سنا، پھر کمرے جب ہم گئے تو کہنے لگے توحید کا حق ادا کرتی ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے لائن لگی ہوئی، اللہ اکبر، لائن لگی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے مسجد کے خادم ارسلان، اس کی برادری، شیعہ، غالی، یہ سب کو لے کر آیا تھا ادھر کہ سنو تو صحیح نا بھائی، سنو تو صحیح نا ہم کہتے کیا ہے۔ دیکھیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف جو خط لکھا تھا، شاہ روم کو، بادشاہ تھا، سردار تھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی من اتبع الہدا، سلام اس پر جس نے ہدایت کی، اتباع کی، سلامتی اس کے لیے۔ ہم جس مشرک کہتے ہیں سید پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، سلامتی اس پر ہو جس نے ہدایت کی، پیروی کی۔ اب بادشاہ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بادشاہ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کا پیغام، اور سلام نہیں کر رہے اس کو۔ آپ کہتے ہیں مجھے بڑی حکمت آتی، دیکھو جی تو حکمت کے خلاف ہے، ہم اسے جا رہے ہیں توحید سمجھانے کے لیے اور اسے سلام نہ کہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم؟ لا حول ولا، کائنات میں سب سے بڑا انسانوں میں حکیم اور دانا اور با اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بادشاہ کو خط، شاہ روم کا ہیڈ، سپر پاور اس دور کا، اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف ہو گیا۔ دیکھو شروع سے نام اس کے نام سے، کون ہے؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس کے نام سے شروع کرتا ہوں، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی، پیروی کی۔ اب اگر کوئی قافلہ یہاں سے جائے، دیکھو کیسے جھک جھک کر گوروں کو سلام کرے گا، کیسے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں حکام جاتے ہیں اور یہ سرکاری مولوی بھی جاتے ہیں، دو طرح کے عالم ہوتے ہیں، میں تو طالب علم شریعت کا، دو طرح کے عالم ہوتے ہیں، ایک سرکاری اور ایک غیر سرکاری۔ سرکاری نے ہر جگہ پر پہنچنا ہے، آگے گوری آ جائے تو اس نے اپنا ہاتھ لمبا کر دینا وہاں پر، مجبوری ہے جی۔ وزیر ہوں میں مذہبی امور کا، تو میں اگر اسے ہاتھ نہ ملاؤں تو دیکھو کتنا برا اثر پڑے گا، کیسا شخص ہے، سبحان اللہ۔ آئیے اہل توحید کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔
ہمارے استاد اور استاد العلماء پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی، وہ ایک ایسے وفد میں گئے جہاں پر ویلکم کرنے والا جو گروپ تھا اس میں ایک غیر محرم عورت بھی تھی، اور جب جا رہے ہیں سب اس سے یہ تو کیا کہیں، یہ تو چاہتے ہیں کوئی ہاتھ ملائے سے ہی، پھر پکڑ کے پوچھیں گے صحیح طرح ٹھیک ہے آپ. ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ تعالی کی جب باری آئی نا، ایسے جاتے نا، اس نے ہاتھ آگے کیا، آپ نے کہا آپ ہمارے نزدیک اتنی مقدس ہیں کہ آپ کو آپ کے باپ اور بیٹا اور بھائی اور خامند کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کمال کر دیا، سارا وفد حیران ہے. کہا آپ ہمارے نزدیک اتنی مقدس ہے کہ آپ کو باپ بیٹا بھائی یہ جو محرم ہے یہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ تو بڑی مقدس ہستی ہیں. وہ اتنی خوش ہوئی کہ ایسا فکرہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا. یہ ہے حکمت جو پیغمبر نے سکھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا. بیعت تک زبانی بیعت لے رہے، زبانی بیعت لے رہے، سبحان اللہ. تو سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. ہدایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. بس دو چیزیں ہدایت ہیں، یاد رکھیے گا. ہدایت کیا ہے؟ قل ان الہدی ہدی اللہ. ہدایت کیا ہے؟ قرآن، نور، روشنی، ہدایت. ہدی و شفا، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. تو ہدایت فقہ حنفی کا نام نہیں ہے، فقہ جعفری کا نام نہیں ہے. ہدایت یاد رکھیے گا. کیوں؟ یہ فقہ جب مدون کی گئی 40 مفتیوں نے، اس سے پہلے انسانیت تھی دنیا پہ، بنی آدم، آدم کی اولاد تھی. وہ کون تھے اور کس شریعت پر تھے؟ نہ امام صاحب دنیا میں تھے، نہ ان کی کتابیں تھی، نہ ان کا مذہب مسلک جو بھی آپ کہیں کچھ نہیں تھا. ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس دین پر تھے؟ ذرا سوچئے گا. دعوت ہے میری ایک عام، سوچنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہونے کے بعد پڑھے لکھے محنت کی تو امام بنے نا، پھر کتابیں لکھی گئیں. ان سے پہلے ان کے والد جو تھے اس وقت فقہ حنفی تو تھی نہیں. امام صاحب دنیا میں نہیں تھے تو فقہ حنفی نہیں تھی. تو اس وقت جو انسانیت پوری اس کائنات میں موجود تھی وہ کون سی تھی؟ کس فرقے کے ساتھ، کس جماعت کے ساتھ؟ ان کے پاس اسلام سیکھنے کا ماخذ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. احادیث مبارکہ جب وہ اس قرآن پر اور حدیث پر چل کر وہ لوگ جنت میں چلے گئے، راہ راست پر رہے، دنیا کے امام بن گئے، تو ہمیں قرآن و سنت کو نچوڑ کر فقہ حنفی بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جی فقہ حنفی کیا ہے؟ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. گاجروں کا نچوڑ آپ نکالتے ہیں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ باہر پھینک دیتے ہیں. فیصلہ کیجئے گا، سوچئے گا. یہ زندگی بڑی مختصر زندگی. قدم قدم پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کی رہنمائی فرمائی. دنیا میں ہر آنے والا شخص جو ہدایت کا دعوے دار ہے، دیکھنا ہوگا یہ کس طرف بلاتا ہے، کس طرف بلاتا ہے. یہ ہدایت آسمانی پیش کر رہا ہے، میں بلا رہا ہوں نا. جب سے اللہ نے شعور دیا اور میں مسلمان ہوا، میں جب سے بلا رہا ہوں. کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف، پیغمبر کی حدیث کی طرف. بس یہ دو ہی چیزیں خیر والی چیزیں یاد رکھیے گا. آخری بات کرتے ہیں آج کے درس کی. مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگ گئی، لیکن ذہن یہ ہے کہ میں پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ اجر ملے گا. مسئلہ کہتا ہے حدیث ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے امام کے قول کے پیچھے چلوں گا. جیسے مولوی الیاس گھمن نے
شیخ پورا کے بڑی مجلس میں جلسہ عام میں کہا، نہ ہمیں قرآن کی ضرورت، نہ ہمیں پیغمبر کی حدیث کی ضرورت، ہمارے لیے فقہ حنفی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ 100 سالہ جشن جب منایا گیا پشاور کے اندر، مولانا فضل الرحمان نے کہا اس ملک کی مقدر فقہ حنفی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا غلط کہا تم نے، اس ملک کا مقدر سنور سکتا ہے تو اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ تو آج کا لیکچر مشرکوں اور اہل کتاب سے سلام کا طریقہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔